الف مردار مچھلی اور ٹیڈی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں، مردار مچھلی اور ٹیڈی، جبکہ خون جگر اور تلی ہیں۔ اسے امام احمد، امام شافعی، امام ابن ماجہ، امام بیہقی اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے تخریج کیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے اس کا موقوف ہونا صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ امام ابو زرع اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے لکھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، اسے احمد و دارقطنی نے مرفوعاً نقل کیا اور دارقطنی نے کہا موقوف اصح ہے، گویا مرفوع بھی صحیح ہے۔ بیہقی نے بھی اس کا موقوف ہونا راجح قرار دیا، البتہ اس کے لیے رفع کا حکم ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس قسم کی احادیث حکم رفع میں ہوتی ہے، کیونکہ صحابی کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے حلال کیا گیا یا حرام کیا گیا، اس قول کی مثل ہے ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا۔ اور سمندر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گزرا ہے، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک اور مردار حلال ہے۔ با ایسا مردار جس کے لیے دم مصفوح یعنی بہتا ہوا خون نہ ہو، جیسے چونٹی اور شہد کی مکھی وغیرہ، تو یہ پاک ہے۔ اگر کھانے پینے کی کسی چیز میں پڑ کر مر جائے تو اس سے وہ نجس نہ ہوگی۔ بقول مؤلف اس مذکور کی طہارت کے بارے کسی اختلاف سے واقف نہیں ہوں، مگر جو امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے اور ان کے مذہب کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ نجس ہے۔ ہاں، اگر کسی مائع میں پڑ جائے تو قابل نظر اندازی ہے، بشرطے کہ اسے متغیر نہ کیا ہو۔ جیم مردار کی ہڈی وغیرہ۔ مردار کی ہڈی، سینگ، ناخن، بال، پر اور کھال بقول محشی کھال رنگے جانے کے بعد پاک ہوگی، کیونکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ اگر کھال رنگ لی جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، اور ہر جو اس کی جنس سے ہے وہ پاک ہے، کیونکہ ان سب کے بارے میں اصل یہ ہے کہ سب پاک ہے، نجاست کی کوئی دلیل نہیں۔ زہری رحمہ اللہ مردہ جانوروں، ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے سلف کے کئی علماء کو دیکھا کہ اسے بنی کنگھیا اور تیل دانیہ استعمال کرتے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے۔ اسے بخاری نے نقل کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی کو ایک بکری بطور صدقہ دی گئی، وہ ایک روز مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا، تم نے اس کی کھال کیوں نہ حاصل کر لی تاکہ اسے رنگ کر استعمال میں لاتے؟ غرض کہ یہ تو مردار تھی۔ فرمایا صرف اسے کھانا حرام ہے۔ صحیح البخاری۔ اسے سب اہل صحاح نے نقل کیا۔ ابن ماجہ نے سند میں عن میمونہ ذکر کیا، بخاری اور نسائی کے ہاں رنگنے کا ذکر موجود نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: کہہ دیجئے جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز کھانے والے پر حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا ہوا لہو یا سور کا گوشت، کیونکہ یہ پلید ہے، یا ایسا جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ اور کہا کہ صرف اس کا کھانا حرام ہے، یعنی گوشت، اس کی کھال سے بنا برتن، اس کے دانت، ہڈی، بال اور اون، سب چیزیں حلال ہے۔
اس سے امام ابن منذر اور امام ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے نقل کیا بقول محشی۔ اس کی سند میں ابو بکر سلمی بن عبداللہ خزلی بصری ہے جو بقول دارقطنی ضعیف ہے۔ اسی طرح حلال جانور کے مردار کے انفہا، اس کے پیٹ سے ایک چیز جسے کپڑے میں لت پت کرتے ہیں پھر وہ پنیر کی مانند گاڑھا ہو جاتا ہے، اور ان کا دودھ بھی پاک ہے، کیونکہ صحابہ نے جب عراق فتح کیا تو مجوسیوں کی تیار کردہ پنیر کے بارے میں پوچھا تھا، جب سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ دور عمری میں مدائن کے گورنر تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، خون چاہے دم مصفوح ہو جو ذبح کردہ جانور سے بہتا ہے یا حیض کا خون ہو، البتہ تھوڑی مقدار میں لگ جانا قابل نظر اندازی ہے۔ چنانچہ ابن جریج رحمہ اللہ سے آیت او دم مصفوحن سورۃ انعام آیت نمبر 145 کی تفسیر میں منقول ہے کہ مصفوح وہ خون جو بہتا ہے، البتہ جو ان کے رگوں میں ہو اس میں حرج نہیں۔ اسے امام ابن منذر رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ امام ابو مجلس رحمہ اللہ سے اس خون کی بابت پوچھا گیا جو ذبح کی جگہ میں لگا ہوا ہو یا ہانڈی کے اندر بالائی سطح پر ہو، تو انہوں نے کہا اس میں حرج نہیں، کیونکہ ہمیں دم مصفوح سے منع کیا گیا ہے اور یہ تو گوشت کے ساتھ لگا تھا، لہذا یہ غیر مصفوح ہے۔ اس سے عبد بن حمید اور ابو شیخ نے نقل کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہم گوشت تناول کرتے اور ہانڈی پر خون کے نشان نمایاں ہوتے تھے۔ بخاری رحمہ اللہ نے حسن کا قول ذکر کیا کہ مسلمان ہمیشہ بہتے زخموں کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے۔ صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے بخاری نے کتاب الوضو میں نقل کیا۔ حافظ فتح الباری میں لکھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز کے دوران ایک یا دو قطرے لگ جانے یا بہہ جانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں تک پسو کا خون اور جو پیپ خون یا پانی پھوڑے پھنسیوں سے نکلے تو یہ ان آثار کی روح سے قابل نظر اندازی ہے۔ اور ابو مجلس رحمہ اللہ سے پیپ کے بارے میں پوچھا گیا جو جسم یا کپڑے کو لگ جائے تو کہا کہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ نے صرف خون کے نجس ہونے کا ذکر کیا ہے، پیپ کا نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جسم کا کوئی فاسد مادہ پیپ وغیرہ لگ جائے تو کپڑا دھونا واجب ہے، بقول ان کے اس کی نجاست پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اولا یہ ہے کہ انسان بقدر امکان اس سے بچے۔ پوائنٹ تھرڈ، خنزیر کا گوشت قرآن میں ہے۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ بے شک یہ گندگی ہے۔ سورۃ الانعام آیت 45۔ یعنی یہ سب کچھ خبیث ہے، طباع سلیمہ ان سے نفور ہے۔ فَإِنَّهُ کی ضمیر تینوں انواع کی طرف راجع ہے۔ علماء کی اظہر قول کے مطابق خنزیر کے بالوں کی بنی رسی استعمال کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ففتھ، سکستھ، آدمی کی کائی اور بول و براز، ان کی نجاست متفق علیہ امر ہے، البتہ کائی اگر قلیل مقدار میں ہو تو مؤثر نہیں۔ اسی طرح بچے کا پیشاب جو ابھی طعام کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تو اس کی تطہیر کے لیے پانی چھڑک دینا ہی کافی ہے، کیونکہ سیدہ ام قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی جو ابھی کھانا تناول کرنے کی عمر کو نہ پہنچا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر اپنے کپڑے پر چھڑک دیا، دھویا نہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے جبکہ لڑکی کے پیشاب کرنے پر کپڑے کو دھویا جائے۔ صحیح ابو داود۔ بقول امام قتادہ رحمہ اللہ یہ تب ہے اگر دونوں ابھی کھانا کھانے کی عمر تک نہیں پہنچے، بصورت دیگر دونوں کا پیشاب دھویا جائے گا۔ اسے احمد اور اصحاب سنن نے ماہ سوائے نسائی کی تخریج کیا۔ حافظ رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ چھڑکنا تب تک کافی ہے جب تک بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اگر اس غذا میں طعام بھی شامل ہے تو بلا اختلاف دھونا واجب ہوگا۔ شاید اس رخصت کا سبب لوگوں کی آسانی تھا کہ وہ عموماً بچوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ کثرت سے پیشاب کرتے رہتے ہیں تو بار بار دھونے کی مشقت سے انہیں بچایا۔ پوائنٹ سیونتھ، ودی، یہ سفید سقین جو رقیق نہ ہو، پانی جو پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے اور یہ بلا اختلاف نجس ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ ودی جو پیشاب کے بعد خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں انسان اپنی شرمگاہ اور خصیتین کو دھوئے، اس پر نہانا واجب نہیں۔ اسے امام ابن منذر رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ منی خارج ہو گئی تو نہانا ضروری ہوگا، جبکہ ودی اور مزی کے خروج کی صورت میں اسباغ طہور ہے، یعنی شرمگاہ اور آس پاس کی جگہوں کو دھونا و وضو کرنا۔ اسے اسرم اور بیہقی نے نقل کیا۔ بیہقی نے یہ الفاظ نقل کیے اغسل ذکرک او مذاکرک وتوضا وضوءک فی الصلاۃ، یعنی زیر ناف دھو کر نماز والا وضو کرو۔ مزی، پوائنٹ نمبر 8، مزی، یہ سفید چپچپاہٹ والا پانی جو جماع کے بارے میں سوچتے ہوئے یا چھیڑ چھاڑ اور بوس و کنار کرتے ہوئے نکل آتا ہے، کبھی اس کے خروج کا آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ عورت سے بھی خارج ہوتا ہے بلکہ آدمی کی نسبت اسے کثیر ہے۔ یہ بالاتفاق نجس ہے۔ اگر بدن کو لگے تو آلودہ جگہ دھونا واجب ہے اور اگر کپڑے کو لگے تو اس جگہ پانی چھڑک لینا ہی کافی ہوگا، کیونکہ یہ ایسی نجاست ہے جس سے احتراز پرعز مشقت ہے کہ عموماً کنواری نوجوانوں سے اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے، تو لڑکے کے پیشاب کی نسبت اس بارے میں تخفیف اولیٰ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مزاح آدمی تھا، یعنی کثرت سے مزی بہہ پڑتی تھی، تو کسی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھے، کیونکہ خود مجھے آپ کے بیٹی کے اپنی گھر والی ہونے کی وجہ سے استحیاء محسوس ہوا تو آپ نے فرمایا وضو کرو اور اعلیٰ تناسل دھو لو۔ اسے بخاری وغیرہ نے نقل کیا۔ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے مزی نے بہت مشقت میں ڈالا ہوا تھا اور اس وجہ سے بکثرت نہاتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے استنجا اور وضو کرنا ہی کافی ہے۔ عرض کی اگر کپڑے کو لگ جائے تو آپ نے فرمایا کف میں پانی لو اور جہاں محسوس کرو کہ لگی ہے وہاں چھڑک دو۔ اسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حسن صحیح ہے۔ اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہے جو اگر ان کا لفظ ذکر کرے تو ضعیف قرار دیے گئے ہیں کیونکہ مدلس ہے، لیکن یہاں انہوں نے تصریح تحدیث کی ہے۔ اسرم نے اس کے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ بوجہ مزی مشقت میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت استفسار کیا تو آپ نے فرمایا پانی کا ایک چلو لو اور وہاں چھڑک دو۔ پوائنٹ نمبر 9، منی، بعض علماء اس کے نجس ہونے کے قائل ہے۔ ظاہریہ
ظاہر یہ ہے کہ یہ پاک ہے، لیکن اگر گیلی ہو تو دھونا مستحب ہے، اور اگر خشک ہو تو کھرچ ڈالنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگی منی جب خشک ہوتی تو اسے کھرچ ڈالتی تھی، اور اگر تر ہوتی تو دھوتی۔ اسے دارقطنی، ابو عوانہ اور بزار نے نقل کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر منی کپڑے کو لگ جائے تو آپ نے فرمایا یہ ناک کے پانی اور تھوک کے بمنزلہ ہے، اسے کپڑے کی پٹی یا گھاس پھوس کے ساتھ صاف کر لینا کافی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے دارقطنی، بیہقی اور طحاوی رحمہم اللہ نے نقل کیا، اور اس کے رفع وقف کا معاملہ مختلف ہی ہے۔ محشی کہتے ہیں بیہقی کے بقول سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا موقوف ہونا ہی صحیح ہے، البتہ اس کا نحو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً صحیحاً مروی ہے۔ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھاس کے تنکے کے ساتھ اپنے کپڑے سے منی کھرچ لیتے تھے۔ البانی نے ارواء الغلیل میں اسے صحیح قرار دیا۔ پوائنٹ 10 غیر ماکول الحم کا یعنی جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں، پیشاب اور لید، یہ دونوں نجس ہے، کیونکہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو گئے تو مجھے حکم دیا کہ 3 پتھر لاؤ، مجھے 2 تو مل گئے مگر تیسرا نہ ملا تو میں روثہ یعنی لید لے آیا۔ آپ نے پتھر لے لیے مگر روثہ ایک طرف رکھ دی اور فرمایا یہ ناپاک ہے۔ اسے بخاری، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے تخریج کیا۔ ان کی روایت میں یہ زیادت ہے، یہ پلید ہے کیونکہ یہ گدھے کی لید ہے۔ قلیل مقدار میں اگر ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے احتراز میں مشقت ہے۔ ولید بن مسلم کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ غیر ماکول الحم جانوروں مثلاً خچر اور گدھے کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا لوگ جنگوں میں اس کے ساتھ مبتلا ہوتے تھے تو جسم یا کپڑے کو لگنے کی صورت میں دھوتے نہ تھے۔ ماکول الحم جانوروں کے پیشاب اور لید کے متعلق امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک جماعت طہارت کی قائل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے نجس ہونے کا قائل نہیں، بلکہ اس کی نجاست کا قول محدث یعنی بعد کی پیداوار ہے۔ صحابہ میں سے اس کے لیے اس لیے سلف نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عقل اور اورینہ قبائل کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو انہیں اس کی آب و ہوا ناسازگار ہوئی اور بیمار پڑ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹنیوں کی چراگاہ میں چلے جانے کا حکم دیا اور یہ کہ ان کا پیشاب اور دودھ پیے۔ اسے احمد، بخاری اور مسلم نے نقل کیا۔ یہ حدیث ان کے طاہر ہونے پر دلیل ہے۔ دیگر معقول الحم حیوانات کو ان پر قیاس کیا جائے گا، بقول امام ابن منذر رحمہ اللہ۔ جو زعم کرے کہ یہ انہی کے ساتھ خاص تھا تو اس کی رائے صائب نہیں، کیونکہ خصائص کا ثبوت دلیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اہل علم کی نظروں کے سامنے بازاروں میں بکریوں کے گوبر کی خرید و فروخت اور اونٹوں کے پیشاب کا دواؤں میں بغیر کسی نکیر کے قدیم و جدید میں استعمال ان کی طہارت کی دلیل ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بظاہر ہر ماکول الحم جانور کے پیشاب اور گوبر طاہر ہے، اصل کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے اور برات اصلیہ کے پیش نظر، جبکہ نجاست کا حکم لگانا اس حکم سے جس کی اصل اور برات مقتضی ہو منتقل کرنے والا شرعی حکم ہے، لہذا نجاست کے قائلین کا دعویٰ مقبول نہ ہوگا، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو جو
اصل و برات سے اسے منتقل کرنے کے لیے ٹھیک ہو، لیکن ایسی کسی دلیل کا وجود نہیں۔ پوائنٹ 11، الجلالہ، گندگی کھانے والا جانور، جلالہ پر سوار ہونے، اس کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے نہیں وارد ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا دودھ پینے سے منع کیا۔ اسے سوائے ابن ماجہ کے دیگر 5 نے تخریج کیا۔ ترمذی نے اس پر حکم صحت لگایا۔ ابو داود کی روایت میں ہے کہ جلالہ پر سواری سے منع ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت سے اور جلالہ پر سواری کرنے اور اس کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے احمد، نسائی اور ابو داود نے نقل کیا۔ جلالہ ایسا اونٹ، گائے، بکری، مرغ یا مرغی وغیرہ جو گندگی کھائے یہاں تک کہ وہ بدبودار ہو چکا ہو۔ ہاں، اگر ایک مدت ایسے جانور کو صاف خوراک دی جائے اور گندگی سے دور رکھا جائے تو اس کا گوشت طیب ہو جائے گا اور بدبو ختم ہو جائے گی، تب یہ حلال ہے کیونکہ نہیں کی علت اب دور ہو گئی۔ پوائنٹ 12، شراب جمہور علماء کے نزدیک یہ نجس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان میں سے ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ ایک گروہ اس کے طاہر ہونے نہ کہ حلال ہونے کا قائل ہے، اور انہوں نے آیت میں مذکور جس کو معنوی رجس پر محمول کیا ہے، کیونکہ لفظ رجس خمر سے اور جس کا اس پر عطف ڈالا گیا سے خبر ہے، اور وہ معطوف قطعی طور پر حسی نجاست کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سورۃ الحج آیت نمبر 30، بتوں کی پلیدی سے بچو۔ تو اوثان معنوی طور پر رجس ہے، یہ نہیں کہ انہیں ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ آیت میں اس کی یہ تفسیر کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے، عداوت اور بغض کا موجب بنتے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں، بھی اسی طرف دلالت کنا ہے۔ سبل السلام میں ہے حق یہ ہے کہ اعیان یعنی قدرتی اشیاء میں اصل ان کا طاہر ہونا ہے اور کسی چیز کا حرام ہونا اس کے نجس ہونے کو لازم نہیں۔ اب حشیش یعنی بھنگ حرام ہے لیکن یہ طاہر ہے۔ ہاں، ہر نجاست لازماً حرام ہے، اس کا عکس درست نہیں، اس لیے کہ ہر حال میں نجس چیز کی ملامست سے مانعت ہے، تو کسی عین کی نجاست کا حکم اس کی تحریم کے حکم کے مترادف ہے، بخلاف کسی چیز کی تحریم کے حکم کے، کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز نجس بھی ہوئی۔ اب مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، حالانکہ ضرورت شرعیہ کے لحاظ سے اور بالاجماع وہ طاہر ہیں۔ یہ ضابطہ جان لینے کے بعد واضح ہوا کہ شراب کی حرمت جیسا کہ نصوص اس پر دلالت ہے سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں، بلکہ اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہوگی، وگرنہ طہارت کے ضمن میں متفق علیہ قاعدہ کلیہ پر یہ باقی ہے، وہ یہ کہ ہر چیز اصلاً طاہر ہے، تو جو اس کے برخلاف کا مدعی ہو اس کے ذمہ دلیل ہے۔